السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو سگے پنتن اسلامک نیٹ ورک۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی کی مزار پرانوار کی زیارت بھی کرواؤں گی اور حضرت خادم حسین رضوی کی زندگی کی چند معلومات بھی آپ کو فراہم کروں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کا مقصد بس اتنا ہے کہ آپ کو اس ہیرے کے بارے میں بتایا جائے جو کہ ہم کھو چکے ہیں۔ مولانا صاحب 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے علاقہ نکاتوت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا۔ آپ شیخ الحدیث بھی تھے اور شیخ القرآن بھی۔ آپ نے دینی تعلیم کے لیے جہلم کا رخ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ جون 1974 میں جب آپ اٹک سے جہلم تشریف لائے اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب سے حفظ قرآن کا آغاز کیا اور آپ نے 12 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے جہلم سے دینا کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں جامعہ رضویہ احسن القرآن میں آپ نے 1 سال میں قرأت کورس مکمل کیا اور 15 برس کی عمر میں عالم دین بننے کی غرض سے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اہل سنت کی شہرۂ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ کروا دیا۔ وہاں آپ نے 8 سالہ درس نظامی مکمل کیا۔ 1988 میں 22 برس کی عمر میں آپ کا دورہ حدیث مکمل ہوا اور آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ آپ نے لاہور کی ایک مسجد جس کا نام رحمت للعالمین تھا، وہاں خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے حکومت پر تنقید کی، خاص طور پر جب ان دنوں ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت سے مختلف تھا۔ وہ ممتاز قادری رہائی تحریک کے سرپرست اعلیٰ اور تحریک ختم نبوت کے امیر بھی تھے۔ آپ کا سیاست میں آنے کا سبب بھی ممتاز قادری کی سزائے موت ہی تھا۔ ممتاز قادری کی سزائے موت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، جو تحریک بعد میں تحریک لبیک پاکستان کے نام میں تبدیل ہو گئی۔ مولانا صاحب نے اپنی زندگی سے زیادہ ختم نبوت کو ترجیح دی۔ آپ کو بہت دفعہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر آفرز کی گئیں، لیکن آپ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اپنے آخری ایام میں بھی طبیعت خرابی کے باوجود فرانس میں گستاخانہ حقوقی اشاعت پر احتجاج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میدان عمل میں آئے اور بدترین آنسو گیس کا سامنا کیا، اور یہی آنسو گیس آپ کی سانس میں دشواری کا باعث بنی۔ دھرنے کے بعد آپ کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ آپ کا جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ آپ کے جنازے میں کم و بیش 22 کروڑ کی تعداد تھی، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم دین کے لیے دی جانے والی بابا جی کی قربانیاں قبول کرے اور آپ کی قبر پر انوار پر رب کریم اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔